تانیہ لغاری بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جب وہاں سے متین خان کی گاڑی گزری۔ متین خان نے اسے دیکھ کر اپنی گاڑی پیچھے موڑی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ لڑکی، تم شام کے اس وقت یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ متین خان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ تانیہ لغاری نے کندھے جھٹکے اور جواب دیا، آپ کو ٹھیک طرح سے دکھتا نہیں، شاید اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں۔ بس اسٹاپ پر کھڑا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تانیہ لغاری نے الٹا جواب دے کر متین خان کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا اور جاہرانہ انداز میں تانیہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، بیوقوف لڑکی، تم یہاں اس وقت تنہا کھڑی اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہی ہو۔ اگر تمہیں عقل ہوتی تو کوئی کیب کرا کے بھی جا سکتی تھی۔ یوں بس اسٹاپ پر کھڑی ہو کر بس کا انتظار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایک، اس وقت بس ملنا بہت مشکل ہے، اور دوسرا، اگر مل بھی جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ بس سے پہلے تمہارا سامنا کسی خطرے سے نہیں ہوگا؟ متین خان کی اس کا بازو چھوڑا اور اسے سخت سست سنائی۔ تانیہ نے نظریں چرائیں۔ وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کر رہا تھا، وہ اسے حالات سے باخبر کر رہا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تانیہ نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور متین خان کو جواب دیا۔ اس پر متین خان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں پریشان کیوں ہونے لگا؟ یہ پریشانی تو تمہاری ہے، میں صرف تم جیسی لاپرواہ لڑکی کو وارن کر رہا ہوں۔ 2 پیسے بچانے کے چکر میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہو تم۔ متین خان نے اسے سرزنش کی۔ تانیہ نے گہرا سانس لیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جان چھڑانے والے انداز میں کہا، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ہدایت کی، میں آگے سے خیال رکھوں گی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ متین خان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، تم چل رہی ہو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ متین خان نے اسے تحکم کیا۔ تانیہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ آپ چلے جائیں اور میرے ساتھ فضول کی بحث نہ کریں۔ تانیہ نے ایک نمبر کی ضدی تھی۔ متین خان کا پارا ہائی ہوا، وہ اپنے سامنے کسی کی نہیں سنتا تھا، اور یہ لڑکی ہر درم ہی نہیں، ایک نمبر کی ضدی بھی تھی، بھلائی کی بات بھی نہیں سنتی تھی۔ تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ میرا آرڈر ہے۔ متین خان بھی اس ضد پر اتر آیا تھا۔ کیسی لڑکی اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر رہی تھی۔ او پلیز، میں آپ کے کسی آرڈر کو ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ جاب میں آپ کے آفس میں کرتی ہوں، باہر نہیں۔ تانیہ لغاری نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ متین خان کے ماتھے پر سلوٹ پڑی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی امپلائی کو میں باہر بھی خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں، متین خان نے چٹکی بجاتے ہوئے غرور سے کہا تھا۔ تانیہ لغاری کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر اور متین خان کو تڑاک دو بدو جواب دیا، بہت سنی آپ کی بکواس، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے؟ ابھی تانیہ نے جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب متین خان نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنی گاڑی سے لگا لیا تھا۔ تانیہ کی سانس تک رک گئی۔ متین خان کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو تانیہ کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ میں متین خان ہوں، تمہارے جیسی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہے، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم ہو گیا چیز، میری کمپنی میں کام کرنے والی معمولی سی امپلائی، اس سے زیادہ اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تنفر سے کہتے ہوئے متین خان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ اپنی بے عزتی پر تانیہ کی آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ متین خان اسے اس کی اوقات بتاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کب کا جا چکا تھا، اور تانیہ لغاری وہیں کھڑی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تانیہ کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس مغرور آدمی کا سر ہی پھاڑ دے، مگر ہائے رے بے بسی، وہ صرف غصے سے پیٹ شتاب کھاتی رہی۔ اگلے دن ہی تانیہ لغاری نے متین خان کو ریزائن لیٹر بھیج دیا تھا۔ بیوقوف لڑکی، اتنی انا پرست بنتی ہے کہ ریزائن ہی دے دیا۔ متین خان نے تانیہ لغاری کا ریزگنیشن لیٹر دیکھ کر غصے سے کہا تھا، اور اس کے 2 دن بعد ہی متین خان کو خبر ملی تھی کہ تانیہ لغاری اب اس کے دشمن ہمایوں صدیقی کے پاس جاب کر رہی ہے۔ متین خان کا ماتھا ٹھٹکا، وہ ہمایوں صدیقی کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ہر نئی اور خوبصورت لڑکی کو استعمال کرنے کا عادی تھا۔ تانیہ لغاری سے نفرت اپنی جگہ پر، لیکن متین خان میں انسانیت ابھی باقی تھی، اور پھر تانیہ لغاری اس کا جنون بن چکی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور رہنا چاہتا تھا، قسمت انہیں اتنا ہی کسی نہ کسی بہانے سے قریب لا رہی تھی۔ متین خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اسٹوپڈ لڑکی، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ غصے سے کہتے ہوئے متین خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بددماغ لڑکی کا دماغ درست کیا جائے۔ متین خان کا کمپیوٹر جیسا دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت پر ٹنگی اپنی کوٹ کو اتار کر پہنا تھا۔ میرے آفس میں تم جیسی سمجھدار اور ایماندار لڑکیوں کی ضرورت ہے۔
ہمایوں صدیقی نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی تانیہ لغاری کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تانیہ لغاری اس کی گہری نظروں سے ڈسٹرب ہوتی دھیما سا مسکرائی تھی۔ تھینکس سر، ہمایوں صدیقی نے آبرو جھکا کر سوال کیا۔ بائی دی وے، تم نے متین خان کے پاس سے ریزائن کیوں دیا؟ میرا مطلب ہے وہاں کوئی مسئلہ تھا؟ ہمایوں صدیقی نے سرسری سا پوچھا۔ وہ اندر کی بات تانیہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ تانیہ دھیما سا مسکرائی۔ مسئلہ بس یہ سمجھے کہ مسئلے ہی مسئلے تھے، اس لیے چھوڑ دیا۔ تانیہ لغاری نے بات 2 لفظوں میں سمیٹ دی۔ ہمایوں صدیقی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی میں جانتا ہوں متین خان کو اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جواز ریزائن دے دیا۔ ہمایوں صدیقی نے چالاکی سے کہا۔ تانیہ لغاری خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ آج آپ کو میرے ساتھ بزنس ڈنر کے لیے چلنا ہے، ہمایوں صدیقی نے تانیہ کو یاد دہانی کرائی۔ تانیہ لغاری نے اسباب میں سر ہلایا۔ جی سر، مجھے یاد ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی، دل میں جانے کیوں ہزار قسم کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ متین خان لاکھ برا اور مغرور سہی، مگر تانیہ کبھی اس کی موجودگی سے یوں ہراساں اور خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی متین خان کی نگاہوں میں ایسا کچھ دیکھا تھا جیسا اسے ہمایوں صدیقی کی نگاہوں میں محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمایوں صدیقی کی نگاہوں سے ڈسٹرب ہوتی تھی، جانے اس نے متین خان کی کمپنی میں ریزائن دے کر غلطی کی تھی یا پھر ہمایوں صدیقی کی کمپنی کو جوائن کر کے غلطی کی۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ تانیہ لغاری اپنی فائل سمیٹ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر پلٹی تو متین خان کو سامنے کھڑا دیکھ کر ہونچ کھار رہ گئی۔ آپ یہاں؟ تانیہ لغاری نے حیرانگی سے پوچھا۔ متین خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اتفاق سے یہی سوال میں بھی تم سے کرنے والا تھا۔ مجھ سے بدلہ لینے کا اچھا طریقہ ہے کہ تم نے میرے دشمن کی کمپنی کو ہی جوائن کر لیا۔ تانیہ لغاری نے آبرو جھکائی۔ آپ کے دماغ میں ہمیشہ فضولی خیالات آتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ غصے سے تلملائی۔ متین خان نے ہنس کر جواب دیا، کیا کر سکتا ہوں، تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو کوئی اچھا خیال آتا ہی نہیں مجھے۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، مجال ہے جو ایک جواب بھی نیچے ہونے دیتا۔ آپ یہاں لینے کیا آئے ہیں؟ تانیہ لغاری نے غصے سے چلا کر کہا۔ متین خان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں لینے آیا ہوں اور آج تم خاموشی سے چل رہی ہو میرے ساتھ۔ متین خان نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ کیا زبردستی ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے متین خان کو گھور رہی تھی۔ یہ بھی تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، ابھی تم میرے ساتھ چل رہی ہو، میں تمہیں اس کمپنی میں کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ تانیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ سے اجازت مانگی کس نے؟ یہ میری زندگی ہے اور میری مرضی، میں جہاں چاہے جاب کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ تلملاتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی جو متین خان کی مضبوط گرفت میں قید تھا۔ یہ بھی بتا دوں گا، ابھی تم میرے ساتھ چلو، متین خان نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ تانیہ لغاری نے ارد گرد کھڑے اپنے کولیگز کو دیکھا جو تماشائی بنے چپ چاپ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اس کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آپ سب لوگ دیکھ کیا رہے ہیں؟ مجھے اس شخص سے بچائیں، یہ میرے ساتھ زور زبردستی کر رہا ہے، تانیہ لغاری نے اپنے کولیگز کو چلا کر کہا تھا، مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ کوئی نہیں آئے گا، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ متین خان کو روک سکے، اور جو آئے گا وہ اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ متین خان نے آس پاس کھڑے لوگوں کو انگلی اٹھا کر سختی سے وارن کیا تھا۔ تانیہ لغاری نے حیرت سے اپنے کولیگز کو دیکھا جو خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ متین خان نے تانیہ لغاری پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جانے لگا تھا جب راستے میں ہمایوں صدیقی آ گیا۔ کہاں لے کر جا رہے اسے؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، ہمایوں صدیقی نے غصے سے کہا تھا۔ متین خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے مکے سے ہمایوں صدیقی کا جبڑا توڑا۔ میں اسے لے کر جاؤں گا، اگر دم ہے تو روک کر دکھاؤ۔ متین خان نے خونخوار نظروں سے ہمایوں صدیقی کو گھورا تھا جو اپنے ہونٹ پھوٹ جانے سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھورتا رہ گیا۔ متین خان تانیہ کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ کمپنی سے باہر نکل کر متین خان نے اسے اپنی گاڑی میں اٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ تانیہ لغاری نے حیرت سے متین خان کو دیکھا جو اسے زبردستی جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ تانیہ لغاری غصے سے متین خان کو ڈرائیو کرتے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور باہر رات کی سیاہی سڑکوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی زائد روشنی کبھی گاڑی کی شیشوں پر پڑتی تو کبھی اندھیرے میں گم ہو جاتی۔ تانیہ کے دل میں عجیب سا خوف اترتا جا رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ آخر میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے آخر کار خاموشی توڑی۔ آواز میں غصہ بھی تھا اور بے چینی بھی۔ متین خان نے ایک لمحے کی طرح اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں دوبارہ سڑک پر جما دی۔ ڈرو مت تمہیں،
صحیح سلامت لے کر جا رہا ہوں، اغوا نہیں کیا ہے تمہیں، بس خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ گاڑی روک دو، مجھے نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ، مجھے میرے گھر جانا ہے، تانیہ نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ متین خان نے گہرا سانس لیا مگر گاڑی کی رفتار کم نہ کی۔ تمہیں ہمیشہ ہر بات کی جلدی رہتی ہے، اتنی بے صبری تمہیں لے ڈوبے گی، بس 5 منٹ خاموش رہو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ متین خان نے ڈرائیو کرتے مصروف انداز میں جواب دیا تھا۔ تانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ پاگل ہو چکے مسٹر متین خان، پہلے مجھے آفس سے زبردستی یہاں لے آئے اور اب کہہ رہے خاموش رہو۔ کیسے خاموش رہو؟ میری زندگی کو تماشا بنا دیا ہے، نہ چین سے رہنے دیتے نہ جینے دیتے۔ جانے میں نے ایسا کیا کر دیا جو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑے؟ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ خوفزدہ تھی۔ متین خان کے جبڑے سختی سے تنے ہوئے تھے مگر اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک سے مڑ کر شہر کے نسبتاً روشن حصے کی طرف کر دی۔ اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکا ہوتا، تانیہ لغاری۔ کوئی مجھے نہیں روک سکتا تھا مگر میں ایسا انسان نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہی ہو، وہ دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولا۔ تانیہ چند لمحے خاموش رہی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کیوں؟ آخر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہو جیسے میں آپ کی خریدی ہوئی کوئی ملکیت ہوں؟ وہ ایک بار پھر نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اس بار متین خان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی گریز اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی۔ کیونکہ تمہیں سچ جاننا ضروری ہے اور وہ سچ تمہیں وہاں لے کر جا ہی بتا سکتا ہوں۔ تم جیسی بیوقوف لڑکی دماغ چلانے کے بجائے صرف زبان چلانا جانتی ہے۔ متین خان نے اسے کردار جواب دیا تھا۔ کیسا سچ؟ تانیہ نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ متین خان نے گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے روک دی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس نے انجن بند کیا اور پہلی بار پوری طرح اس کی طرف مڑا۔ وہ سچ جس کے بعد یا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے نفرت کرو گی۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی اتر آئی، یا پھر کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ جس شخص کی کمپنی میں تم کام کر رہی ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تم آج اس کے ساتھ بزنس ڈنر کے لیے جانے والی تھی۔ کیا تمہیں خبر ہے وہ آدمی تمہیں کیسے استعمال کرتا اور استعمال کے بعد کس طرح پھینک دیتا؟ متین خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ تانیہ لغاری گڑبڑائی۔ میں آپ کی بات کا یقین کیسے کروں؟ آپ کی اور ہمایوں صدیقی کی دشمنی برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ کیا پتہ مجھے جان کر بدگمان کرتے ہو تاکہ اس سے انتقام لے سکیں۔ تانیہ لغاری نے اپنی قینچی کے جیسی زبان چلائی تھی۔ تو اب نہیں دماغ کیا؟ متین خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں انتقام لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں دشمن کو تڑپا تڑپا کر مارنے پر یقین رکھتا ہوں۔ میری دشمنی نبھانے کے بھی کچھ اصول ہیں اور میں کبھی بھی اپنی دشمنی میں ایک لڑکی کا استعمال نہیں کروں گا۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ مرد ڈٹ کر وار کرتے ہیں نہ کہ چھپ کر، اور تم جیسی بد دماغ زبان دراز اور بیوقوف لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی جسے صحیح غلط کی سمجھ نہ ہو۔ وہ لڑکی میری نظر میں بیکار ہے۔ متین خان نے اسے ذلیل کیا۔ تانیہ لغاری نے اپنی عزت افزائی پر تڑپ کر متین خان کو غصے سے گھورا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بار بار میری بے عزتی کریں۔ وہ انگلی اٹھائے متین خان کو سختی سے وارن کر رہی تھی۔ متین خان نے آبرو جھکائی۔ عزت کی زبان تمہیں سمجھ میں بھی کہاں آتی ہے؟ اب اترو اور میرے ساتھ اندر چلو۔ تمہیں ثبوت چاہیے، میں تمہیں ثبوت دکھاؤں گا۔ متین خان نے اسے حکم دیا تھا۔ متین خان گاڑی سے اتر چکا تھا۔ تانیہ لغاری بھی اس کی تلقین میں گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ ایک بڑا سا عالیشان گھر تھا، بلند و بالا سفید دیواریں، لوہے کا بھاری گیٹ اور اندر دور تک پھیلا سبزہ اس جگہ کو کسی محل جیسا بنا رہا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف لگی مدھم روشنیاں رات کے اندھیرے میں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ تانیہ لغاری نے حیرت اور بے یقینی سے اس گھر کو دیکھا۔ دل میں اٹھنے والے خوف نے اب تجسس کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز سے پوچھا۔ دل میں اب بھی کئی خدشات جنم لے رہے تھے۔ جانے متین خان اسے یہاں لا کر کیا سلوک کرنے والا تھا۔ متین خان کے پیچھے چلتے چلتے تانیہ لغاری کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میرے ساتھ چلتی رہو، میرے یقین کرو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ متین خان نے پلٹ کر تانیہ لغاری سے کہا تھا۔ وہ تانیہ لغاری کے چہرے کی اڑتی ہوائیں دیکھ چکا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سنجیدگی تھی جس نے تانیہ کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ متین خان کے پیچھے چلتی رہی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے اختیار اپنے بازو کو سمیٹ لیا۔ متین خان بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور بے اختیار اس کے پیچھے چلتی وہ گئی۔ جیسے جیسے وہ گھر کے قریب پہنچ رہے تھے تانیہ کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا تو اندر کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خوبصورت جھومر، قیمتی فرنیچر اور دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز، ہر چیز اس گھر کے رعب کو اور بڑھا رہی تھی۔
مگر اس ویران سی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو تانیہ کو بے چین کر رہا تھا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ متین خان رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف مڑا۔ یہ گھر؟ اس نے گہری نظریں اس پر ڈالی۔ میرا ہے، میں یہیں رہتا ہوں۔ متین خان کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ تانیہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا؟ تانیہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کا گھر اور آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ تانیہ نے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے۔ متین خان نے جیب سے ایک پرانی سی چابی نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تم یہاں رہ سکتی ہو اور اپنی فیملی کو بھی یہاں رکھ سکتی ہو۔ تانیہ لغاری نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، وہ خاموشی سے متین خان کو گھورتی رہی۔ متین خان نے چابی واپس اپنی جیب میں رکھ لی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، آؤ میرے ساتھ۔ متین خان آگے بڑھ گیا۔ تانیہ لغاری نے گہری سانس لیا اور دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ متین خان سیڑھیوں کی راہداری سے گزرتا وہ اسے اوپر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کے کمرے میں بیڈ پر ایک وجود گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ متین خان اس وجود کے پاس کھڑا تھا۔ تانیہ لغاری کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی، پھر خود بھی ہمت مجتمع کرتی اندر آ گئی۔ وہ کوئی خوبصورت سی لڑکی تھی جو بیڈ پر بیٹھی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ متین خان کی آنکھوں میں ایک دم سے ویرانی اتر آئی تھی۔ وہ بے بس کھڑا اس سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تانیہ لغاری اب متین خان کے قریب کھڑی اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ تانیہ لغاری کی آواز نے متین خان کو ماضی کی دھن سے باہر نکالا تھا۔ یہ لڑکی میری زندگی تھی اور اب بھی اور اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہی ہے۔ 2 سال ہو گئے یہ کوما میں ہے اور ڈاکٹر بالکل نا امید ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی نارمل زندگی گزار سکے گی بھی یا نہیں، اور اس کی حالت کا ذمہ دار ہمایوں صدیقی ہے۔ آخر میں متین خان کا لہجہ سفاکی لیے تھا۔ تانیہ لغاری حیرت زدہ تھی، اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو زندہ ہو کر بھی مردہ وجود لیے بستر پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اور جانے اس کی یہ نیند کبھی ٹوٹے گی بھی کہ نہیں۔ متین خان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور شہرینہ خان اس کی پھوپھی زاد کزن تھی۔ شہرینہ صرف اس کی کزن ہی نہیں بلکہ اس کے بچپن کی دوست، اس کا پہلا پیار اور وہ واحد وجود تھی جس کے سامنے متین خان کا سارا غرور اور سختی موم ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، خاندان کی مرضی بھی شامل تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن پھر متین خان کی زندگی میں ہمایوں صدیقی طوفان بن کر آیا جس نے اس کی ہنستی کھیلتی دنیا کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہمایوں صدیقی پہلی نظر میں شہرینہ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ شہرینہ کے دل میں اپنی جگہ بنائے اور اسے حاصل کرے، مگر اس کا ہر وار خالی گیا۔ متین خان ہمیشہ شہرینہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ متین خان نے بستر پر لیٹی شہرینہ کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ اس کے لمس میں ایک دنیا بھر کا درد اور بے بسی چھپی ہوئی تھی جو تانیہ نے اس سے پہلے اس مغرور انسان میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمایوں صدیقی کو مجھ سے بزنس میں شکست ہوئی تھی، اور یوں بھی وہ ہر خوبصورت لڑکی کو استعمال کرنے کا عادی تھا۔ اس نے شہرینہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ متین خان نے مڑ کر تانیہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصے کی جگہ گہری سنجیدگی لے چکی تھی۔ وہ مجھ سے سیدھے راستے پر نہیں جیت سکتا تھا، اس لیے اس نے میری کمزوری پر وار کیا۔ اس نے شہرینہ کو نشانہ بنایا۔ ایک بزنس پارٹی سے واپسی پر اس کے غنڈوں نے شہرینہ کو گاڑی کا گھیر لیا۔ وہ ڈر گئی، اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور اس کا ایک ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ متین خان کی مٹھیاں ایک بار پھر بھیج گئیں۔ تانیہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ 2 سال سے یہ معصوم یہاں اس بستر پر ایک زندہ لاش بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ اسے حاصل نہ کرنے کی شکست میں ہمایوں صدیقی نے اس کی یہ حالت کی، اور وہ آج بھی قانون کی گرفت سے دور آزاد گھوم رہا ہے، اور اس کا اگلا شکار اب تم تھی۔ متین خان نے ایک گہرا سانس لیا اور تانیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اب تم بتاؤ، کیا میں تمہیں اس درندے کے پاس جاب کرنے دیتا؟ تم اس کے لیے صرف میری دشمنی کا بدلہ لینے کا ایک مہرہ تھی، یا پھر اس کی ہوس کا نیا نشانہ؟ تانیہ نے سہم کر سر اٹھایا۔ اس کے ذہن میں ہمایوں صدیقی کی وہ گہری لیسدار نظریں گھوم گئیں جو وہ اس پر ڈالتا تھا۔ متین خان کی سخت اور تلخ باتیں اب اسے بے جانے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا انداز جاہلانہ اور زبردستی کا ضرور تھا، لیکن اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا گرا ہوا انسان ہے، تانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنا اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ لیکن آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ اگر آپ مجھے بچانا چاہتے تھے تو صرف وارن کر دیتے، اس طرح زبردستی اٹھا کر لانے کا کیا مطلب؟ وہ ایک بار پھر متین خان سے الجھنے لگی۔ متین خان کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ تم اتنی سیدھی ہو کہ میرے وارن کرنے سے مان جاتی۔ تم مجھ سے ضد میں ہمیشہ اپنا نقصان ہی کرتی آئی ہو، اس لیے یہ طریقہ اپنایا۔ اب تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ متین خان نے آخر میں اسے تعقیب کی۔ تو میں کہاں جاؤں گی؟ تانیہ نے تڑپ کر پوچھا۔
میری فیملی ہے، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، میں گھر بیٹھے گزارا نہیں کر سکتی، میری فیملی میں کوئی مرد نہیں ہے، میں ہی اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا ہوں۔ تانیہ نے بے بسی سے کہا۔ متین خان نے اپنی جیب سے وہی چابی دوبارہ نکالی اور تانیہ کے سامنے کر دی۔ تم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو جاؤ، اور اگر کام ہی کرنا ہے تو میری کمپنی میں کر لو، یا اس گھر میں رہ کر تم شہریانی کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہو۔ اس نے تانیہ کے لیے تجویز رکھ دی تھی۔ تانیہ نے چابی کو دیکھا اور پھر متین خان کو۔ اس مغرور اور ضدی انسان کے اندر ایک ایسا زخم تھا جو شاید کبھی نہیں بچ سکتا تھا۔ تانیہ کے دل میں متین خان کے لیے نفرت کم ہونے لگی تھی، مگر وہ اتنی جلدی اس کے احسان تلے دبنا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی مسٹر متین خان۔ تانیہ نے اپنا سر فخر سے اٹھایا۔ اور نہ ہی میں آپ کی خیرات لوں گی، لیکن میں ہمایوں صدیقی کی کمپنی میں بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں کل ہی اپنا استعفیٰ اسے بھیج دوں گی اور اپنے بلبوتے پر نئی جاب ڈھونڈوں گی۔ وہ ضدی لڑکی اتنی آسانی سے ماننے والی نہ تھی۔ متین خان نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ تم صرف بیکار کی ضد کر رہی ہو، اپنے صحیح غلط کو پہچانا اور صحیح فیصلہ کرنا سیکھو۔ تانیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ میں اپنا صحیح غلط جانتی ہوں، آپ نے میرے بارے میں سوچا اس کے لیے شکریہ، اب مجھے اجازت دیں۔ تانیہ نے صاف دو ٹوک بات کی۔ متین خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ متین خان نے گاڑی تانیہ کے گھر کے باہر روکی تو وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارے گھر کے آس پاس ہمایوں صدیقی کے کچھ آدمی خفیہ طور سے پہرا دے رہے ہیں۔ میں تو واپس چلا جاؤں گا، مگر تمہارے اور تمہاری فیملی کے لیے خطرہ ہوگا۔ متین خان نے اسے آگاہ کیا۔ تانیہ نے چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو سہم گئی۔ اب کیا کروں، فیملی کو لے کر کہاں جاؤں؟ اس نے زیر لب خود کلامی کی۔ متین خان نے اسے مخاطب کیا۔ میری آفر اب بھی موجود ہے، میں گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کروں، تم گھر والوں کو جا کر لے آؤ۔ تانیہ نے ایک نظر متین خان کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ اب سوچنے کا نہیں، کرنے کا وقت تھا۔ وہ اپنی ضد سے ہار مان گئی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں متین خان کی گاڑی دوبارہ اسی عالیشان عمارت کے سامنے رکی۔ تانیہ کی ماں اور بہن اس گھر کی چہل پہل اور سیکیورٹی گارڈز کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ اور اس کی فیملی انیکسی میں شفٹ ہو گئی تھی۔ لان میں بیٹھی تانیہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ پیچھے سے متین خان کی آواز آئی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کل تک میں آپ کو اس دنیا کا سب سے مغرور اور بدتمیز انسان سمجھتی تھی، اور آج میں اپنے خاندان سمیت آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ متین خان کے چہرے پر ایک ہلکی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ میں اب بھی مغرور اور بدتمیز ہوں تانیہ لغاری۔ میں نے بدلہ لینا نہیں چھوڑا، اور نہ ہی میں کوئی مسیحا ہوں۔ میں صرف اپنے دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز پر متین خان کی نظر ہو، اسے چھونے کی ہمت ہمایوں صدیقی کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، تانیہ نے فوراً سے اسے ٹوکا۔ جانتا ہوں تم ایک نمبر کی ہٹ دھڑم لڑکی ہو، متین خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب تم میری پناہ میں ہو۔ کل سے تم میری کمپنی دوبارہ جوائن کر رہی ہو بطور میری پرسنل اسسٹنٹ۔ میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمایوں صدیقی کو پتہ چلے کہ اس کا وار خالی گیا ہے۔ متین خان نے روب دار لہجے میں کہا۔ تانیہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جاب اب صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ہمایوں صدیقی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر متین خان، میں کل آفس آؤں گی، لیکن یاد رکھیے میں آپ کی ملازم ہوں، آپ کی غلام نہیں۔ متین خان مسکرا کر چلا گیا۔ تانیہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل متین خان کے اس روکھے پن کے پیچھے چھپی فکر کو محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح تانیہ جب متین خان کے آفس پہنچی تو پورے آفس کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ لوگ اسے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ متین خان نے ہمایوں صدیقی کے آفس میں گھس کر اسے مارا تھا اور تانیہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جیسے ہی تانیہ متین خان کی کیبن میں داخل ہوئی، متین خان کسی فائل میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا جو اس فارمل سوٹ میں بے حد سنجیدہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ فائل لو، اور متین خان کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت اس کے سیکریٹری نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا۔ سر باہر پولیس آئی ہے، انسپکٹر شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آپ کے خلاف ہمایوں صدیقی پر قاتلانہ حملے کا وارنٹ ہے۔ تانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ متین خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ متین خان کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ وہ بڑے سکون سے اپنی کرسی سے اٹھا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تانیہ بھی گھبراہٹ میں اپنے حواس بحال کرتی ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ انسپکٹر شہزاد 4 کانسٹیبلز کے ساتھ کھڑا تھا۔ متین خان کو دیکھتے ہی اس نے آگے بڑھ کر وارنٹ لہرایا۔ مسٹر متین خان، آپ پر ہمایوں صدیقی صاحب پر حملہ کرنے اور ان کے آفس میں توڑ پھوڑ کرنے کا الزام ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ متین خان نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے وارنٹ پر نظر ڈالی۔
ہمایوں صدیقی نے پٹی بندھوا کر پولیس کو فون کر دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا بزدل نکلے گا۔ متین خان کی بات سن کر انسپکٹر کے ماتھے پر بل پڑے۔ قانون کا احترام کیجیے خان صاحب، چلیے ہمارے ساتھ۔ انسپکٹر نے ہتھکڑی نکالنے کی کوشش کی۔ خبردار، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ متین خان کی گرجدار آواز سے پورا ہال گونج اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی صفاقی تھی کہ انسپکٹر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں قانون کا احترام کرتا ہوں، اسی لیے خاموشی سے چل رہا ہوں، ہتھکڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ متین خان سر اٹھائے پولیس کے ساتھ روپ سے چلا جا رہا تھا۔ متین خان کی بیل کروا کے تانیہ اس کے ساتھ کے جیل سے نکلی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تھے، لیکن اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر متین خان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور خوشی کے تاثرات تھے۔ تانیہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ متین خان نے فون رکھا تو تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا؟ متین خان کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ گھر سے فون تھا، شرینہ کو ہوش آ گیا ہے۔ متین خان کے انکشاف پر تانیہ دنگ رہ گئی۔ گھر پہنچ کر متین خان کے قدم اتنی تیزی سے اٹھ رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ متین خان کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ انسان جو چند منٹ پہلے قانون اور دشمن کو اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا، اس وقت اپنے حواس کھو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے باہر پہنچے، متین خان نے ہچکچاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر ڈاکٹرز اور نرسیں شہرینہ کے گرد کھڑے تھے۔ شہرینہ نے، جو 2 سال سے ایک بے جان وجود بنی لیٹی تھی، دھیرے سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور کمرے میں داخل ہونے والی متین خان کو دیکھا۔ متین؟ شہرینہ کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا کا کوئی ہلکا جھونکا ہو۔ وہ تیزی سے شہرینہ کی طرف بڑھا اور اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو تانیہ نے پہلی بار دیکھے تھے۔ شہرینہ، تم ٹھیک ہو؟ میں یہی ہوں، تمہارا متین تمہارے پاس ہے۔ تانیہ دروازے کے پاس کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی روح اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرینہ متین کا پہلا پیار ہے، لیکن جانے کیوں متین کو کسی اور لڑکی کے اتنے قریب دیکھ کر اس کے دل کے کسی کونے میں درد سا محسوس ہوا۔ اس نے خود کو جھٹکا۔ وہ متین خان کی زندگی میں صرف ایک ملازم اور ایک پناہ گزین تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر نے متین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خان صاحب، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا، وہ 2 سال کوما میں رہی ہیں۔ اس پر کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ دوبارہ اسی حالت میں جا سکتی ہے۔ متین خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی پوری توجہ صرف شہرینہ پر تھی۔ تانیہ نے محسوس کیا کہ اس کا وہاں کھڑا ہونا اب فضول ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور باہر نکل گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں اس نے ایک طویل سانس لیا اور اپنے آنسو پوچھے، جو جانے کیوں اس کی مرضی کے بغیر بہہ رہے تھے۔ اگلے 3 دن متین خان آفس نہیں آیا۔ وہ مسلسل گھر پر شہرینہ کے پاس تھا۔ تانیہ نے آفس کا سارا کام اکیلے سنبھال رہا تھا۔ تانیہ لان میں کھڑی تھی جب وہ دونوں وہاں آئے۔ متین نے تانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 3 دن کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن تانیہ کو دیکھ کر اس کے تاثرات میں ایک عجیب سی نرمی آئی۔ شہرینہ، یہ تانیہ ہے۔ متین نے شہرینہ کو تانیہ کا تعارف کروایا۔ یہ میری پرسنل اسسٹنٹ ہے اور آج کل اپنی فیملی کے ساتھ یہیں رہ رہی ہے۔ شہرینہ نے تانیہ کو دیکھا اور ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیلو تانیہ، متین بتا رہا تھا کہ تم نے اس کی غیر موجودگی میں آفس کو بہت اچھے سے سنبھالا۔ تھینک یو۔ تانیہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ کی واپسی پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب نوکر شہرینہ کو اوپر اس کے کمرے میں لے گئے تو لاؤنج پہ صرف متین اور تانیہ رہ گئے۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ آج بہت چپ ہو، متین خان نے کہا۔ تانیہ نے نظریں چرائیں۔ آفس میں بہت کام تھا مسٹر متین، میں تھک گئی ہوں۔ متین نے گہرا سانس لیا اور تانیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا لمس تانیہ کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ تانیہ، میری طرف دیکھو۔ شہرینہ کو ہوش میں آنا میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور متین خان جانے کیا کچھ کہتا جب تانیہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ اور کیا مسٹر متین خان؟ تانیہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپانا چاہتی تھی۔ شہرینہ آپ کی منگیتر، آپ کی زندگی، میں یہاں صرف ہمایوں صدیقی کے خوف سے چھپی ہوئی ہوں اور آپ کی ملازم ہوں۔ اب جب شہرینہ واپس آ گئی تو میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں کل ہی گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تانیہ نے دو ٹوک کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ متین نے سختی سے کہا۔ اس کا پرانا غرور تحکم واپس آ چکا تھا۔ میں نے کہا نا، جب تک ہمایوں صدیقی کا قصہ ختم نہیں ہوتا تم میری نظروں کے سامنے رہو گی، یہ میرا آرڈر ہے۔ تانیہ کچھ کہنے والی تھی کہ اوپر سے شہرینہ کے کمرے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی شہرینہ کی چیخ گونجی۔ متین اور تانیہ چونک کر اوپر کی طرف بھاگے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو شہرینہ فرش پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے سامنے ٹی وی پر ہمایوں صدیقی کی ایک بزنس نیوز چل رہی تھی۔
جس میں وہ متین خان کے خلاف بیان دے رہا تھا۔ شہرینہ نے ٹی وی پر ہمایوں کا چہرہ دیکھ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چلانے لگی، متین اسے روکو، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ گاڑی، وہ حادثہ، متین وہ مجھے لینے آیا ہے۔ شہرینہ کو خوف دیکھ کر متین کا کمپیوٹر جیسا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، جبکہ تانیہ نے فوراً آگے بڑھ کر شہرینہ کو گلے سے لگایا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تانیہ نے شہرینہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ مسلسل دھیمی آواز میں اسے دلاسا دے رہی تھی، کچھ نہیں ہوا شہرینہ، دیکھو تم بالکل محفوظ ہو، متین تمہارے پاس ہے، کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ تانیہ کی نرم اور پرسکون آواز کا اثر ہوا یا پھر متین کا وہاں موجود ہونا؟ شہرینہ کے جھٹکے آہستہ آہستہ کم ہوئے اور وہ تانیہ کی گود میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ متین خان لاؤنج میں خاموش بیٹھا تھا۔ جب تانیہ کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا، وہ جانے کس احساس کے تحت متین خان کے بالکل پاس صوفے پر بیٹھ گئی اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ متین خان چونکا، اس نے تانیہ کے ملائم ہاتھ کے لمس کو اپنے وجود میں اترتے محسوس کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ الٹ کر تانیہ کی ہتھیلی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں تھک گیا ہوں تانیہ۔ متین کی آواز میں وہ روب نہیں تھا، صرف ایک تھکے ہوئے مرد کی سچائی تھی۔ شہرینہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے، اگر میں اس دن اس کے ساتھ ہوتا تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ خود کو ملامت مت کیجیے متین، تانیہ نے دھیمی سے کہا۔ اس کا دل متین کی اس قربت پر زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا اور اس کا ذمہ دار صرف ہمایوں صدیقی ہے۔ آپ کو شہرینہ کے لیے مضبوط ہونا ہوگا اور خود کو سنبھالنا ہوگا۔ تانیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی متین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میری لیے بھی، تانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، جسے سن کر متین کی نظریں فوراً تانیہ کے چہرے پر جم گئیں۔ تانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے گھبرا کر نظریں جھکائیں اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر متین کی گرفت اب اور مضبوط ہو چکی تھی۔ متین خان صوفے پر تانیہ کی طرف تھوڑا اور جھکا، دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ متین کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو ایک بار پھر تانیہ کے حواس پر چھانے لگی۔ تم نے کیا کہا تانیہ؟ متین کی بھاری سرگوشی نما آواز تانیہ کے کان سے ٹکرائی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے اگر میں خود کو سنبھالوں یا بکھر جاؤں؟ تانیہ کا سانس متین کی اتنی قربت پر رکنے لگا تھا، اس کی خوبصورت آنکھیں خوف اور یک انجانے سحر سے جگمگا اٹھی۔ چھوڑی پلیز، وہ منمنائی۔ متین نے تانیہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے ارسا۔ اس کی انگلیوں کا لمس تانیہ کے گال کو چھو گیا، جس سے تانیہ کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ جواب دو مجھے تانیہ لغاری، کیا اس ضدی اور مغرور دل میں میرے لیے کچھ بدل رہا ہے؟ تانیہ نے متین کی گہری سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا، وہ اب جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس حد تک تیز تھی کہ شاید متین بھی انہیں سن سکتا تھا۔ آپ ایک طوفان ہے متین خان، میں جتنا آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ مجھے اپنے سحر میں اتنا ہی جکڑ لیتے ہیں۔ متین کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے تانیہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے گرم لبوں کا لمس تانیہ کے ہاتھ کی پشت پر محسوس ہوا تو تانیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ایک ایسا خاموش اعتراف تھا جس نے ان کے درمیان سچی محبت کی پہلی شمع روشن کر دی تھی، مگر یہ خوبصورت لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اوپر شہرینہ کے کمرے سے نرس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، خان صاحب جلدی پر آئیں، شہرینہ بی بی کو دوبارہ ہوش آ رہا ہے اور وہ مسلسل آپ کا نام لے رہی ہیں۔ تانیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ متین کی گرفت سے چھڑایا۔ جادو ٹوٹ چکا تھا اور حقیقت ایک بار پھر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ متین نے ایک گہرا سانس لیا، تانیہ کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تانیہ وہیں بیٹھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ متین خان کی محبت اس کے لیے جتنی خوبصورت تھی، شہرینہ کی موجودگی میں وہ اتنی ہی پیچیدہ اور دردناک ہونے والی تھی۔ اوپر کمرے میں شہرینہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کی ذہنی حالت اب بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کی مٹھیاں چادر کی اتنی سختی سے بھیجے ہوئے تھیں کہ اس کے ناخن سفید پڑ رہے تھے۔ متین جیسے ہی اندر داخل ہوا، شہرینہ نے روتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ متین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ شہرینہ ریلیکس، میں یہیں ہوں، تمہارے پاس۔ متین کی آواز میں وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی اور دلاسا تھا، مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر بار بار کمرے کے کھلے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں تانیہ کھڑی تھی۔ اس نے متین کو شہرینہ کا ہاتھ تھامے اس کے بہت قریب بیٹھے دیکھا۔ دل کے کسی اندھیرے کونے میں درد کی ایک تیز تھیکی لہر اٹھی، لیکن اس نے بڑی مہارت سے اپنے چہرے پر بیگان کی اور رسمی پن کا ماسک چڑھا لیا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی رک گئی۔ شہرینہ نے متین کے کندھے کے پیچھے سے تانیہ کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے عجیب سی چمک ابھری، جیسے وہ تانیہ کے متین کے لیے اہمیت کو لاشعوری طور پر محسوس کر رہی ہو۔ تانیہ چونکی، اس کی پیٹھ دیوار سے ٹکرائی۔ مسٹر متین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی حد میں رہیے، اور آپ کی منگیتر لیٹی ہے، اس کی حالت دیکھیں اور اپنی کرتوت دیکھیں۔ تانیہ نے غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن متین ایک چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو تانیہ لغاری؟ متین نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی بھاری اور روبدار آواز راہداری میں سرگوشی بن کر گونجی۔ اوپر میری کزن لیٹی ہے، وہ میرا فرض ہے اور میں اسے نبھاؤں گا، لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان نیچے لاؤنج میں ہوا وہ کیا تھا، تم میں اس احساس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ ایک غلطی تھی مسٹر متین خان، ایک ایسی غلطی جسے ہم دونوں جتنا جلدی بھول جائیں ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تانیہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اگرچہ اس کی آنکھوں کی کپکپاہٹ اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے ایک بھرپور جھٹکے سے اپنا بازو متین کی گرفت سے چھڑوایا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ متین خان وہیں اندھیرے میں کھڑا رہا، اس کے ہونٹوں پر ایک گہری پراسرار اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کھیل اب اس کے لیے مزید پیچیدہ ہو چکا تھا، کیونکہ تانیہ لغاری جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، متین کا اس کو پانے کا جنون اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ شہرینہ کو احساس ہو چکا تھا کہ متین خان اب تانیہ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے دل بڑا کر کے متین خان کو اپنی دلی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور ہمایوں صدیقی بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ متین خان نے تانیہ کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ دروازہ کھلا اور متین خان اندر داخل ہوا۔ وہ سفید رنگ کی ریشمی شیروانی میں بے حد وجیہ اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور تانیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ متین نے اپنے مضبوط مگر اب بے حد نرم ہاتھوں سے تانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ تانیہ نے شرم سے اپنی خوبصورت آنکھیں جھکا لیں۔ اب بھی مجھ سے کوئی شکوہ ہے مس تانیہ متین خان؟ متین کی بھاری سحر انگیز آواز تانیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ تانیہ نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں اور متین کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصہ نہیں بلکہ صرف اس کے لیے پناہ اور بے پناہ محبت تھی۔ تانیہ کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ شکوہ تو اب کائنات سے بھی نہیں ہے متین، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جتنے مغرور ہیں اس سے کئی زیادہ محبت نبھانا جانتے ہیں، تانیہ نے دھیمے سے کہا۔ متین نے مسکرا کر تانیہ کا ہاتھ اٹھایا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے تانیہ کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا، جہاں اب کوئی خوف، کوئی ہمایوں صدیقی اور کوئی طوفان ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ حویلی کی روشنیاں مدھم ہو گئی تھیں، اور دو ضدی اور منفرد دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔